بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہوئے، جن کا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح و شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے قدر افسوس سے جواب دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی عروج پر تھی اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب دیا، شادی شدہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم سے ہنسی مذاق کرتی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ بیان کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہوئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔
اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر زراعت میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سے جا کے رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس کوئی تکیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر، اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بھی سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی اور 2 درہم کا کہا، صرف 2 درہم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینے پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سارا سامان اتارنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم دی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کو کہاں صرف کروں گا، نیا اونٹ خریدوں گا یا پھر گھر کا سامان دیا جائے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باگ سنبھالی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ساتھ دیکھا تو حیران ہو کر کہا، کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر، اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ دوستو، ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صدقہ خیرات اس طرح عطا کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔